الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے زکوٰۃ کی فرضیت. زکوٰۃ کا ادا کرنا اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4، حج ادا کرنا. اور نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کے عہد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے. اس کی جگہ کوئی صدقہ، خیرات یا دوسری نیکی قبول نہیں ہوتی، بلکہ فرض کو فرض ہی رکھا گیا ہے. ہم جان لیں کہ اگر ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے زکوٰۃ کا فرض ساخت نہیں ہوتا، یہ بات ہم بہتر انداز میں جان لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرانے سے انکار کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ لوگوں سے کیوں کر جہاد کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہے. جب یہ کہنے لگے تو انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانیں مجھ سے بچا لی، مگر حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں تو اسے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ کا مال حق ہے. واللہ اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے نہ دیں گے تو ان سے ضرور لڑائی کروں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا اور میں جان گیا کہ حق یہی ہے. نماز کے بعد زکوٰۃ دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے. قرآن مجید میں 82 مرتبہ تقریباً اس کا تاکیدی حکم آیا ہے. زکوٰۃ نہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے بلکہ اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر زکوٰۃ فرض تھی. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو سچے مومن قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 3 اور 4 میں، الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک ھم المؤمنون حقا. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں وہی سچے مومن ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور
اور غم سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ ادائیگی زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں حکم دیا، سورہ توبہ آیت نمبر 103، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ لیں تاکہ ان کو گناہوں سے پاک ہو کر دیں اور ان کے درجات بلند ہو جائیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے مال میں اضافہ کرنے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے جو زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 39 میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اللہ نے فرمایا اور جو زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اسے دینے والے ہی اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ لفظ زکوٰۃ کا لغوی مفہوم پاکیزگی اور اضافہ ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے مفہوم کے مطابق اس عبادت سے انسان کا مال حلال اور پاک بنتا ہے اور نفس بھی تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرے مفہوم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے ان فوائد کے ساتھ ساتھ ایک نظر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصان پر بھی ڈالنی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو کفر اور شرک کی علامت قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس تباہی اور بربادی کے علاوہ آخرت میں ایسے لوگوں کو جو سزا دی جاتی ہے اس کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے سنبھال کر رکھتے تھے، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ قیامت کے روز زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سا یعنی انتہائی زہریلا بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ جانور اپنے مالکوں کو قیامت کے دن مسلسل 50,000 سال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے اور پاؤں تلے رونتے رہیں گے۔ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی تھی اور وہ جانوروں کی طرح دھوہر، کانٹے اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ بات یاد رہے کہ آخرت میں جس سزا کا تذکرہ مذکورہ بالا آیات اور حدیث میں کیا گیا ہے یہ کفار کے لیے نہیں بلکہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کلمہ شہادت کا اقرار کرنے اور نماز روزانہ ادا کرنے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارا اسلام مکمل ہو جائے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ کے بغیر اسلام نامکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف اس طرح اعلان جنگ کیا جس طرح کفار کے خلاف جنگ کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اسلام کے رکن زکوٰۃ پر ایمان رکھنا اور عمل کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ نیز اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب زکوٰۃ اسلام کی تکمیل، گناہوں کے کفارے، تزکیہ نفس، رضائے الہی اور تقرب اللہ کا ذریعہ ہے تو یہ بذات خود ایک مطلوب ہے اور مقصود عبادت ہے، نہ کہ کسی دوسری عبادت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں انسان کی جن کمزوریوں کی نشاندہی فرمائی ہے ان میں سے ایک مال کی محبت ہے۔ کہیں اللہ پاک نے اس حقیقت کا اظہار یوں کیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی انسان دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ سورہ عادیات آیت نمبر 8۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یعنی تم لوگ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکے ہو۔ سورہ فجر آیت نمبر 20۔ اور کہیں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا سورہ تغابن میں یعنی تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر امت کے لیے ایک خاص آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں رکھ دی گئی ہے۔ سورہ نون میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑا سبق آموز قصہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا، اس کے پاس ایک باغ تھا، وہ باغ کی پیداوار سے اپنے گھر اور کھیتی باڑی کے اخراجات مکمل کرتا تھا اور باقی پیداوار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے مال میں بڑی برکت ڈال رکھی تھی۔ وہ آدمی فوت ہوا یعنی مر گیا تو اس کی اولاد نے مشورہ کیا ہمارا باپ تو نرا بے وقوف تھا، اتنی زیادہ رقم غریبوں اور مسکینوں میں مفت تقسیم کر دیا کرتا تھا، آئندہ اگر ہم یہ سارا مال دولت اپنے پاس ہی رکھیں تو کتنا بہتر ہوگا اور بہت جلد ہم دولت مند بھی بن جائیں گے۔ چنانچہ جب پھل وغیرہ پک گیا اور فصل کاٹنے کا موقع آیا تو انہوں نے رات کے وقت آپس میں
میں قسمیں کھائی کہ ہم صبح اندھیرے اندھیرے باغ میں پہنچ جائیں گے اور کسی دوسرے کو خبر تک نہیں ہونے دیں گے تاکہ کوئی سائل اور محتاج آنے نہ پائے۔ حسب پروگرام وہ سب پچھلی رات گھر سے چپکے نکلے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لہلہاتا ہوا سرسبز و شاداب باغ، پھلا پھولا ہوا باغ جل کر خاک ہو چکا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، لیکن جب ہوش و حواس بحال ہوئے تو یقین آ گیا کہ باغ ہمارا ہی تھا۔ تب اپنے جرم کا احساس ہوا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور ان الفاظ میں اعتراف گناہ کیا، قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے ہائے افسوس ہم واقعہ سرکش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے پر انتہائی مختصر الفاظ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا تبصرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کذالک العذاب ولا عذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اسی طرح ہے عذاب دنیا کا اور آخرت کا عذاب تو اس سے بہت ہی برا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ قرآن مجید کے اس واقعے سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ دولت انسان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ سورہ نون کے بے شمار کردار آج بھی ہم اپنے گرد و پیش بآسانی دیکھ سکتے ہیں، جو محض دولت کی ہرس میں دین و ایمان ہی نہیں اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے ہیں۔ مال کی یہی محبت انسان کے اندر بخیلی، ہرس، لالچ، خود غرضی اور سنگدلی جیسے اخلاق رذیلہ پیدا کر کے اسے جھوٹ، دھوکہ، فریب، ظلم و جور، غضب، حق تلفی اور لوٹ کھسوٹ جیسے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، جو نہ صرف اس دنیا میں فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں بلکہ انسان کی آخرت تک کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ زکوٰۃ کو فرض عبادت کا درجہ دے کر اللہ تعالی انسان کے اندر مال کی محبت کم سے کم کر کے اعلیٰ و عرفہ انسانی اقتدار، مثلا ایثار و قربانی، احساس و جود و سخا، ہمدردی، غمخواری، خیر خواہی، نرم دلی، محبت اور اخوت وغیرہ کی آبیاری کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولین اسلامی معاشرے میں مذکورہ یعنی بالا تمام اقتدار کی مثالیں اس کثرت سے ہم کو دیکھنے میں ملتی ہیں، سننے میں ملتی ہیں، گویا تمام کے تمام صحابہ اکرام مکمل طور پر انہی اعلیٰ و عرفہ اقتدار کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ جنگ یرموک کے موقع پر چند صحابہ اکرام شدید گرمی میں زخموں سے چور میدان جنگ میں شدت پیاس سے تڑپ رہے تھے کہ اتنے میں ایک مسلمان پانی لے کر آیا اور مجاہدین کے سامنے پیش کیا۔ پہلے نے کہا دوسرے کو پلاؤ، دوسرے نے کہا تیسرے کو پلاؤ، وہ ابھی تیسرے تک پہنچا نہیں تھا کہ پہلا شہید ہو گیا۔ تب دوسرے کی طرف پلٹا تو دیکھا کہ وہ بھی پیاسا اپنے مالک کے حضور پہنچ چکا ہے، اور جب تیسرے کے پاس آیا تو وہ بھی اسی حالت میں اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ بخاری اور مسلم کا روایت کردہ درج ذیل واقعہ انسانی تاریخ میں ایثار و قربانی کے حوالے سے اپنی طرز کا منفرد واقعہ ہے۔ تو معزز سامعین، زکوٰۃ کی فرضیت کے تعلق سے چند باتیں میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی اگلی قسط لے کر بہت جلد آپ تمام کے سامنے حاضر ہوں گی۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو رمضان المبارک کے انوار، نعمتیں و برکتیں لوٹنے والے بنائے۔ الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرنے والے بنائے، ہمیں صدقہ و خیرات کرنے والے بنائے اور ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔